اچھا ہم سب ایک اور چیز ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر قیادت کے اندر وہ لوگ آئیں جن کو مذہبی علوم کا یا مذہبی اسلام کا علم نہ ہو تو وہ مسلمانوں کی قیادت کیسے کر سکیں گے؟ اور پھر یہ بھی دلیل پیش کی جاتی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک عالم جو دین کی بصیرت رکھتا ہے، اللہ کی ہدایت و معرفت اس کو حاصل ہے، وہ اور ایک عام سا جاہل آدمی، ان دونوں کا ووٹ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ تو ایک زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بات تو بڑی محمود ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی قیادت کو بھی مذہب کا علم ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے علماء کی جو خدمات ہیں یا کام ہے وہ تو یہ کہ لوگوں کو علم دیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہر انتخاب کرنے والے فرد کے پاس مذہب کا علم بھی ہو اور سیاسی قیادت بھی اسی طرح کی بن جائے جیسے خلفائے راشدین کی تھی۔ اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ خود اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ ہمیں منتخب کریں۔ بڑی صحیح تعبیر آپ نے کر دی، یعنی علماء کا کام یہ ہے کہ وہ پوری قوم کی تعلیم کا بندوبست کریں، وہ معلم ہے۔ یہ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے پہ کیا فرمایا، بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ معلم کا کام یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو دین کا علم دے، دین کی تعلیم دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سکھائیں، قرآن سیکھیں۔ ہمارا کام یہ ہے، یعنی علماء کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مذہب کی تعلیم دیں، اخلاق کی تعلیم دیں، ان کو اعلیٰ قدریں سکھائیں۔ یہ کام وہ عام لوگوں میں بھی کریں گے، یہ وہ سیاستدانوں کے لیے بھی کریں گے۔ اس کے نتیجے میں وہ قیادت پیدا ہوگی جو اگرچہ سیاسی قیادت ہے لیکن وہ مذہب کا بھی ضروری علم رکھے گی۔ ایک ہے مذہب کا ضروری علم، یہ تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، سیاستدانوں کو اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ ایک ہے مذہب کا باقاعدہ عالم ہونا، یہ بالکل دوسری چیز ہے۔ تو باقاعدہ عالم کی ذمہ داری اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان کی ہے کہ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، یعنی وہ اپنی قوم کو خبردار کرتے رہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے جن حدود کا تمہیں پابند کیا ہے ان کا پابند رہ کر اس کی خدمت انجام دینا۔ لوگوں کو توجہ دلاتے رہیں کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، تم کس حساب سے دوچار ہونے والے ہو، اس کے بارے میں متنبہ کرنا، خبردار کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ وہ اپنا یہ کام اگر انجام دیں گے تو اس کے نتائج بڑے اچھے نکلیں گے قوم کے لیے۔ لیکن جس وقت وہ سیاسی مناصب اختیار کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے جہاں کہیں بھی یہ ذمہ داری انہوں نے سنبھالی ہے اس کے نتیجے میں ان کے پیروکاروں کی وہ جمعیت وجود میں آ جاتی ہے جس کو پھر سوائے تلوار چلانے کے اور کوئی کام نہیں آتا۔ اس لیے کہ سیاست ایک بالکل الگ چیز ہے، اس کا ذوق ہی بالکل الگ ہوتا ہے، اس میں چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہی بالکل الگ ہوتا ہے۔ اس وقت بھی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے فلسطین میں، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اسی کشمکش کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے۔ یعنی وہاں سیاسی قیادت کے مقابل میں ایک مذہبی قیادت پیدا ہوئی ہے، اور اس مذہبی قیادت نے ایک الگ نظم بنا کر صورتحال کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اس کے کچھ نتائج نکلے ہیں، میں اس وقت اس پر تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن وہ نتائج کسی لحاظ سے بھی قابل قبول نتائج نہیں ہے۔ یہ جہاں بھی نکلیں گے وہاں تباہی ہوگی، وہاں فساد ہوگا، وہاں خرابی پیدا ہوگی، وہاں پر معاشرے کا نظم درم برم ہوگا، اور نتیجہ وہی نکلے گا جس طرح کہ اس وقت ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہر روز ہماری افواج کے اور ہماری پولیس کے مسلمان سپاہی وہ مسلمانوں کا ہدف بنتے ہیں۔ اس سے زیادہ المناک صورتحال ہو سکتی ہے کوئی؟ اور اگر پوچھیے کہ کیوں بنتے ہیں تو وہ لوگ یہ بتائیں گے کہ ہم تو نفاذ شریعت کے علمبردار ہیں۔ چنانچہ ہم بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ تو خوارج بن کے رہ گئے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ اس میں بالکل غلط رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ یہ سیاسی قیادت کا کام ہے کہ وہ مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کرے، یہ ان کا کام ہے کہ وہ سیاسی فیصلے کریں۔ سیاسی فیصلے اگر آپ دیکھیں اس وقت تو بہت حد تک بہت توازن سے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن مذہبی قیادت کبھی ان پر مطمئن نہیں ہوتی۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ قوموں کی قومیں فساد میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس فساد کے کھنڈرات ہم اس وقت افغانستان میں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے ملک میں کہیں اس طرح کی کوئی تاریخ نہ دہرائی۔